آیت اللہ عظمیٰ بہجت یہ فرماتے تھے کہ سید الشہداء پر گریہ از تمام یعنی تمام مستحبات سے افضل ہے، بلکہ نماز شب سے افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ کہ کیونکہ نماز شب ایک جسمی حالت ہے، لیکن سید الشہداء پر گریہ ایک روحی حالت ہے، اور یہ امام حسین پر گریہ کرنا انسان کو ماورائے طبیعت سے ارتباط دیتی ہے۔ اسی لیے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے گھر پہ اپنے مجالس ہوا کرتی تھیں اور یہ سب کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آیت اللہ کمپانی، یقینی طور پہ آپ نے آیت اللہ کمپانی کا نام سنا ہوگا اور ان کے مختلف واقعات سے آپ آگاہ ہوں گی۔ پیاس کا وہ واقعہ یا تسبیح کے دانوں کا واقعہ جو آیت اللہ کمپانی کو کمپانی کہا کیوں جاتا ہے؟ آیت اللہ عظمیٰ بہت بڑی شخصیت ہے یہ آیت اللہ کمپانی۔ یہ جو آپ کے بڑے بڑے عارف پائے جاتے ہیں اور عرفانی منزلتوں پر فائز ہیں، یہ سارے شاگرد ہیں کس کے؟ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کے۔ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کو کمپانی کہا ہے، کمپنی سے ہے یہ کمپانی اصل میں۔ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کو کمپانی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے والد عراق کے بہترین بزنس مین ہوا کرتے تھے، بہت بڑے اور بہت امیر ترین شخصیت میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی عراق کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کمپنیاں تھیں، مختلف چیزوں کی، حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے والد سے کہ میں حوض علمیہ نجف میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت عراق کے اندر ریلوے کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا۔ جب انہوں نے فرمائش کی تو ان کے والد نے اپنے خرچے کے اوپر بغداد سے نجف تک کے لیے ایک خاص ریلوے کا نظام بنایا، اور ان آیت اللہ کمپانی کے لیے ایک خاص ٹرین چلائی گئی کہ جس میں یہ روزانہ جاتے تھے نجف بغداد سے، اور رات میں اسی ٹرین کے ذریعے سے واپس آتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ والد کی دولت کا کہ کتنے امیر تھے اور کیسی شخصیت تھی ان کی۔ ان کمپنیوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا کمپانی۔ اب ان کے مختلف، مثلا ایک بار یہ جا رہے تھے نجف میں ہی، ہاتھ میں پیاز کا ایک تھیلا تھا، پیاز کا تھیلا جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیاز جو ہے پورے جو ہے وہ سڑک پر بکھر گئی۔ تو یہ پیاز اپنے ہی ہاتھوں سے جھک کر ایک ایک پیاز کو چنتے رہے، اٹھاتے رہے اور مسکراتے رہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مسکرا کیوں رہے تھے پیاز اٹھاتے ہوئے، کوئی خاص وجہ؟ کہنا کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپانی، تجھے آج لوگ کمپانی کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے باپ نے وہاں سے ٹرین چلائی تھی، اور آج وہی شخص نجف کی ایک سڑک پر بیٹھ کر یہ پیاز چن رہا ہے، یعنی اس حالت پہ پہنچے تھے۔ خیر بڑی بافضیلت شخصیت ہے یہ۔ تو آیت اللہ کمپانی کے لیے یہ جو تحریر کی گئی کتابیں، اس میں ملتا ہے کہ آیت اللہ کمپانی کی ایک خاص عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجلس میں، جب ان کے گھر پہ، ان کے دفتر میں یا ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھے، اور ان کا ایک مخصوص کام تھا جو شروع سے کرتے رہے۔ جب ان کے والد کے گھر پہ ہوتی تھی اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے، اور اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو ترک نہیں کیا۔ وہ کیا کہ عزاداروں کو ہمیشہ یہ چائے پلاتے تھے، اور جب یہ آیت اللہ عظمیٰ بن گئے اس کے باوجود بھی
خادمین ہیں، سب ہیں، لوگ کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ جائیے، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ نہیں، تم چاہتے ہو کہ امام حسین کے عزاداروں کی خدمت میں نہ کروں، اس کا ثواب نہ لوں؟ یعنی اتنی عظمت ان کی خدمت۔ ہمیشہ ایک خاص مخصوص جگہ پہ جاتے اور وہاں پہ مجلس میں بیٹھتے، اور اس کے بعد جو ہے زائرین کو اور عزاداروں کو چائے پلاتے تھے۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ بروجردی، آیت اللہ عظمیٰ بروجردی، اب یہ دیکھیں علماء کے، میں واقعات میں چلے جاؤں گا پھر روایتیں رہ جائیں گی۔ خیر، آیت اللہ بروجردی کی آنکھیں کمزور ہونے لگیں، ابھی مرجعیت کے مقام پر نہیں پہنچے تھے، لیکن کیا وہی خاک لگائے، کس کی خاک؟ عزاداروں کے پیروں کی خاک، بس شفا ہے۔ عزاداروں کے پیروں تلے جو خاک ہے اس میں بھی پروردگار نے شفا دی ہے۔ جب عزاداروں کے پیروں کے تلے جو خاک ہے، پروردگار اس کو شفا قرار دے رہا ہے، جو اس کی تربت کی مٹی ہے اس میں کتنی شفا ہوگی؟ اسی لیے کہا کہ مٹی پاک ہے، کھانا حرام، لیکن اگر خاک شفا کو کوئی تھوڑا سا خاک شفا کھانا جائز، لیکن کتنی؟ بہت ہی کم مقدار میں شفا کی نیت سے وہ کھانا جائز۔ آیت اللہ عظمیٰ عراقی، امام خمینی کے استاد، اور آیت اللہ عظمیٰ عراقی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ روز عاشور نکلتے تھے اور مختلف انجمنوں میں جا کے شرکت کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے، راستے میں جتنی بھی سبیلیں آتی تھیں سب سے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے تھے۔ آپ یہ پانی کیوں پیتے؟ اتنی پیاس کہ ہر سبیل کے سامنے سے گزریں گے کہ تھوڑا سا پانی، جس چائے کی سبیل سے گزرے تو تھوڑی سی چائے۔ کہا نہیں، اس لیے نہیں کہ پیاسا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ پروردگار نے کس کی سبیل کو قبول کیا ہے کہ اس میں شفا قرار دی ہے۔ ہر دور کے مرجع آج تک ان کی یہ روش ہے کہ آج بھی ان کے بیوت میں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے۔ زائرین جانے والے ہیں، جائیں اور جا کے دیکھیں، کسی کے یا شب جمعہ میں ہوتی ہے یا کسی کے صبح جمعے میں ہوتی ہے، کسی بھی مرجع کیا چلے جائیے، چیک کرنا چاہیں چیک کریے، جائیے کسی کے ساتھ، کوئی بیت خالی نہیں ملے گی مجلس سے۔ خیر ان کا طریقہ بھی ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مراجع جو ہیں وہ بالکل اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کہ عموماً جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ائمہ لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔